دیکھیے سورہ آراف، پیارے آقا سے اللہ نے اعلان کروایا، اے میرے محبوب ذرا فرما دیجئے، قل، اے میرے محبوب آپ کہیے، فرما دیجئے، لا املک لنفسی، میں اپنے لیے مالک نہیں ہوں، نفعن، کسی نفع کا، اپنی ذات کو کوئی نفع پہنچانے کا میں مالک نہیں، ولا درن، اور نہ ہی اپنی ذات سے ضرر کو، تکلیف کو دور کرنے کا مالک ہوں۔ یہاں تک پڑھ کر آگے پھر ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں، زبانیں گنگ ہوتی ہیں کہ دیکھو جی حضور خود فرما رہے ہیں، قرآن پاک میں آیا ہے کہ اپنے لیے نہ نفع کے مالک ہیں نہ تکلیف کو دور کرنے کے مالک ہیں۔ الا ما شاء اللہ، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، سوائے اس کے جو اللہ رب العزت چاہے، جو اللہ رب العزت چاہے۔ میں اور آپ دعا کریں، اللہ ہمیں دیتا ہے، وہ چاہتا ہے تو دیتا ہے نا، کہ اپنے محبوب کو دینے کے لیے کچھ نہیں چاہا، الا ما شاء اللہ۔ سمجھنے کی بات یہاں پر یہ تھی کہ جب اللہ تمہیں دیتا ہے تو کاؤنٹنگ ہوتی ہے کہ اتنا دیا ہے، شمار ہوتا ہے کہ اتنا دیا ہے، لیکن تمہیں عقل کے اندر کیا پتا ہو اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا دیا ہے جو شمار سے باہر ہے، تم اسے شمار کر نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اتنا عطا فرمایا ہے جو تمہارے شمار سے باہر ہے۔ قرآن دوسری جگہ فرماتا ہے، قل، اے میرے محبوب اعلان فرمائیے، اللہم مالک الملک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو جسے چاہتا ہے حاکمیت، حکومت، ملکیت، مالکیت عطا فرما دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے سارے اختیار چھین لیتا ہے۔ تو عز من تشاء، تو جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، ساری بھلائی اور عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، تو اپنے ہر ارادے پر قادر ہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت جب اپنے ہر ارادے پر قادر ہے اور ساری خیر اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس نے ہمارے آقا کو اپنا محبوب بنایا ہے، تو محبوب کیسا؟ جس کے لیے خیر نہیں، جس کے لیے بھلائی نہیں، جس کے لیے اختیار نہیں ہے۔ یہ لوگ جو قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھتے نہیں ہیں اور ان کے دل و دماغ کے اندر زنگ ہے، ان لوگوں کو یہ غلطیاں نظر آتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، جن کے دلوں کے اندر فسق ہے، نافرمانی ہے، قرآن سے وہ گمراہ ہوتے ہیں جو صدق نیت کے ساتھ، اچھے ارادے کے ساتھ قرآن کے پاس آتے ہیں، قرآن انہیں صاحب ہدایت بنا دیتا۔ حضرات گرامی، اب اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو آیہ کریمہ ہے اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کر بیان کیا جائے، کیونکہ مکہ المکرمہ کے اندر لوگوں کے دلوں سے غیر اللہ کی محبت کو نکال کر اللہ کی محبت کو ڈالنا مقصود تھا، اس لیے ہر چیز کی نفی کی گئی، بس اللہ 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 کرنا سکھایا گیا تاکہ لوگوں کے دل و دماغ اللہ رب العزت سے جڑ جائیں، اس کے تابع ہو جائیں، اللہ کی بات انہیں سمجھ آ جائے، اللہ کی ذات انہیں سمجھ آ جائے۔ تو چونکہ مقصود یہ تھا کہ الوہیت خداوند تعالی لوگوں کے دلوں میں پیوست ہو جائے، تو اعلان فرمایا لوگوں سنو، میرے کمالات کو دیکھ کر کوئی گمان میں نہ پڑ جانا، میں مالک نہیں ہوں اپنے آپ کا، نفع و نقصان کا، میرے نفع و نقصان کا مالک میرا اللہ ہے، میرے نفع و نقصان کا مالک میرا اللہ ہے، لہذا اپنے سے الوہیت کی نفی کی کہ خبردار کل کمالات دیکھ کر مجھے کوئی الہ نہ سمجھ لے،
معبود نہ سمجھ لے اور میرے پیچھے اس طرح نہ بھاگے جس طرح بتوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ لہذا واضح نفی کر دی اور اعلان فرمایا ہاں میرے پاس جتنے کمالات ہیں یہ اللہ کی عطا سے ہیں، جتنے کمالات ہیں سارے اللہ کی عطا سے ہیں۔ تو گویا کہ دل و دماغ کے اندر یہ بٹھانا مقصود تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ آئیے جب ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اختیارات مصطفیٰ کو دیکھیں تو حیرانگی ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی۔ غزوہ بدر ہے، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی جرأت اور بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر تلواروں کی کمی ہے، تیروں کی کمی ہے، نیزوں بھالوں کی کمی ہے، حتیٰ کہ اپنے آپ کے تحفظ کے لیے ڈھالوں کی کمی ہے، اسلحہ انتہائی قلیل ہے۔ آپ بڑی جرأت اور بہادری سے لڑ رہے ہیں، اس جرأت سے لڑے کہ آپ کی تلوار دو لخت ہو گئی، ٹوٹ گئی تلوار، اب وہ تلوار لڑنے کے قابل نہیں رہی۔ تو آپ کو صحابہ کو یہ علم تھا، صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جب کسی مشکل میں پھنس جائیں پھر رسول کریم کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ آپ لوٹے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑے جوش و جذبے سے لڑ رہا تھا، پتہ ہی نہیں چلا تلوار کب ٹوٹ گئی، یا رسول اللہ اب میں کیا کروں، اب میں کیسے لڑوں؟ اب اختیار دیکھیے، کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھڑی تھی، ایک لکڑی تھی، میرے پیارے آقا نے وہ لکڑی اٹھا کر عکاشہ کو دے دی، عکاشہ سے کہا جاؤ اس کے ساتھ لڑو۔ اب آپ بتائیں لکڑی کے ساتھ تلوار کے مقابلے میں لڑا جا سکتا ہے؟ ایک سوٹی ایک لکڑی کتنی موٹی ہوگی، وہ پکڑا دی، جاؤ جا کے اس کے ساتھ لڑو۔ اب اس لکڑی کے ساتھ کیسے لڑ سکتے ہیں؟ اب صحابی تھے نا، ایمان مضبوط تھا، میرے آقا نے جو فرمایا وہ درست فرمایا۔ ادھر وہ لکڑی حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں آتی ہے، ادھر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک مضبوط تلوار بن جاتی ہے، عام تلوار سے لمبی ہے، اس کی سفیدی عام تلوار سے زیادہ ہے۔ اور پھر حضرت عکاشہ دوبارہ پلٹے کافروں کی طرف، اور پھر پورا داد شجاعت دیا، پوری بے جگری کے ساتھ لڑے، اور آپ کے ساتھ یہ تلوار صرف اسی جنگ میں نہیں پھر کئی جنگوں میں ساتھ رہی، اور اس تلوار کا نام العون مشہور ہو گیا۔ العون، نبی کریم نور مجسم کی دستگیری، آپ کی مدد کہ آپ نے وہ لکڑی اٹھا کر دی اور اللہ رب العزت نے اسے تلوار میں بدل دیا، اور پھر کئی جنگوں کے اندر شہید ہوئے، یہاں تک کہ وہ وقت آیا جب جھوٹے نبیوں کے خلاف، جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، ان کے خلاف لڑنے کی باری آئی، تو آپ اسی تلوار کو لے کر ان جنگوں میں بھی شریک ہوئے کہ ایک جھوٹے نبی کے نبوت کے دعوے کے خلاف جب آپ جنگ لڑ رہے تھے، طلحہ نام تھا اس کا، اس کے مقابلے میں آئے تو آپ شہید ہو گئے۔ اس وقت تک آپ کی یہ تلوار آپ کے پاس رہی۔ اب آپ اندازہ کریں، حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی اٹھا کر دی، اور یہ نہیں کہ وہ غزوہ بدر میں کام آئی ہے اس کے بعد پھر لکڑی کی لکڑی، یہ تو ہوتا ہے جادو کے ساتھ۔ جادوگر رسی پھینکتا ہے نا، ہمیں سانپ نظر آتا ہے، جادوگر ہمارا رومال پھاڑ کر اس کو آگ لگا دیتا ہے، ہماری نظر دھوکہ کھاتی ہے، اللہ ایسا ہوتا کچھ نہیں، کچھ دیر کے بعد وہی رومال ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگروں نے رسیاں پھینکی، لوگوں کی نظروں پر تو پردہ پڑا، لیکن جب آپ نے عصا پھینکا اور اس عصا نے سانپ بن کر ان رسیوں کو کھانا شروع کر دیا، تو جادوگروں کو سمجھ آ گئی یہ جادو نہیں، یہ جو جیدہ جاگتا زندہ سانپ اور اژدہا بن گیا ہے، ہماری رسیوں کو کھا رہا ہے۔ لوگوں کو تو پتا نہیں کہ وہ سانپوں کو کھا رہا ہے یا رسیوں کو۔ اسی وقت وہ جادوگر سجدے میں گر گئے۔ حضرات گرامی، جادو وقتی ہے اور اعجاز اور معجزہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ نبی کریم نور مجسم نے وہ لکڑی تھمائی
تو یہ نہیں ہے کہ میدان جنگ میں تو وہ تلوار نظر آتی رہی، بعد میں لکڑی کی لکڑی بن گئی، نہیں، جب تک حضرت عکاشہ شہید نہیں ہو گئے اس وقت تک وہ تلوار ان کے ہاتھ میں رہی۔ حضرات گرامی، یہ نبی کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اے لوگوں سنو، میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور ضرر کو دور کرنے کا مالک نہیں ہوں، لیکن ساتھ میں اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، یعنی میں ذاتی طور پر ایسا نہیں ہوں، یہ میرا ذاتی معاملہ نہیں ہے، میرے پاس جو کچھ ہے یہ میرے مالک کی عطا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ نے واہ کیا جود و کرم، اے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے محبوب، یعنی محبوب و محب میں، نہیں میرا تیرا۔ نبی کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عطا کردہ اختیار سے ایک لکڑی کو پکڑایا اور اسے تلوار بنا دیا، اور پھر وہ تلوار حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں ہے اور آپ داد شجاعت دیتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں۔ آئیے کتنے کافروں کے سر قلم کیے، نبی کریم نور مجسم کی دی ہوئی وہ لکڑی ظاہری طور پر ایک لکڑی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے حضور کے ہاتھ لگنے سے اسے تلوار میں تبدیل فرما دیا ہے۔ حضرات گرامی، نبی کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بدر کے میدان میں موجود ہیں کہ ایک دوسرے صحابی آ گئے۔ کیا ہوا تھا؟ تیر لگا، آنکھ باہر آ گئی اور آنکھ کا ڈیلا آپ کے رخسار پر ڈلکے مار رہا ہے، لٹکا ہوا ہے، گرا ہوا ہے۔ اب جب انہوں نے یہ دیکھا کہ معاملہ یوں ہوا، اب صحابہ نے مختلف مشورے دیے کہ اس کو کاٹ کر جدا کر دیا جائے، اس آنکھ کو کاٹ کر الگ کر دیا جائے، یہ مزید لڑنے کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ لیکن کہتے ہیں نہیں بھائی، پہلے میں حضور کی بارگاہ میں حاضری دوں گا۔ آج تو حضور کی بارگاہ میں حاضری سے روکا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے۔ میں نے کئی بار یہ لطیفہ آپ کو سنایا کہ میں عمرے پر تھا، میرے ایک ساتھ دوست تھے، تو ہمارے جب مکہ المکرمہ کے دن پورے ہوئے نا، مدینہ شریف جانا ہوتا ہے، تو جب مدینہ شریف جانا ہے تو ہم خلیل ابراہیم پر ڈیوائیڈر پر کھڑے ہیں دونوں تاکہ راستہ ملے اور پار کریں سڑک۔ تو اتنے میں ایک اور ساتھی تھے جو پاکستان سے ہمارے ساتھ عمرے پر تھے۔ ہم بڑے خوش تھے، چہروں پر ایک خاص تازگی تھی، تو وہ روزانہ ہمارے ساتھ ہوتا تھا، آ کر پوچھتا ہے خیر ہے، بہت خوش ہو؟ تو ہم دونوں سے یک زبان ہم دونوں بولے بھائی مدینہ شریف جا رہے ہیں۔ آگے سے پتہ کیا جواب دیتا ہے؟ او بھائی مدینہ شریف جا کے کیا کرنا ہے؟ ایمان سے ایسے جواب دیا، مدینہ شریف جا کے کرنا ہے۔ میں کیوں، کیا ہوا تمہیں؟ کہتا ہے یہاں پر 1,00,000 نماز کا ثواب ہوتا ہے، وہاں 50,000 کا ثواب ہوتا ہے۔ میں نے کہا بچے اگر ہوتا پاکستان میں نے جوتا اتار لینا تھا، انہی لفظوں سے کہا میں نے، میں جوتا اتار لینا تھا، تیری چمڑی درست کر دینی تھی۔ او خدا کے بندے، تمہیں کیا پتا رب اس نماز کو قبول کرتا بھی ہے کہ نہیں؟ ہمارا دعویٰ ہے نبی کی بارگاہ کی حاضری رب ضرور قبول فرماتا۔ ہمیں تو یہ سارا کچھ حضور کے در سے ملا ہے اور تو کہتا وہاں کا لینے جا رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی پوچھتے ہیں اے ابو بکر بتاؤ اللہ سے محبت زیادہ یا نبی سے؟ آپ فرماتا ہے نبی سے۔ پریشان ہو گیا کہ اللہ کی ذات بڑی، یہ تو ان کے نبی ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، یہ تو ان کے محتاج ہیں، اور یہ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ فرمان لگے جھلے سن، ہمیں کیا پتا تھا اللہ ہے کہ نہیں؟ ہمیں کیا پتا اللہ ہے کہ نہیں؟ ہمیں کیا پتا تھا؟ ہمیں کیا پتا ہے اللہ ہے کہ نہیں؟ ہم نے کون سا اللہ کو دیکھا ہے؟ اس محبوب نے بتا دیا کہ اللہ ہے، ہم نے مان لیا اللہ ہے۔ ہم محبوب کو بھی جانتے ہیں اور محبوب کی زبان سے اللہ کو بھی جانتے ہیں، تو ان کا تو دوہرا احسان ہے نا ہم پر، ہمارے پاس بھی آئے ہیں اور اللہ کی پہچان بھی کرائی ہے۔ حضرات گرامی، جب یہ بات ہوتی ہے تو سب کو یہ سمجھ نہیں آتی۔ اب صحابی کہتے ہیں نہیں، پہلے میں حضور کی بارگاہ میں حاضری دوں گا، اس کے بعد پھر دیکھیں گے اس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے، میرے آقا جو فیصلہ کر دیں۔ پھر سرکار کی بارگاہ میں گئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ آنکھ آڑے آ رہی ہے، یہ جنگ مزید کرنے نہیں دیتی، یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا کاٹنا نہیں، میرے قریب آ۔ جب قریب آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن
یہ تو نبی کے اختیارات کی باتیں کرتے ہیں، نبی کے تھوک مبارک کا عالم دیکھو۔ حضور نے اپنا لعاب دہن نکال کر اس آنکھ پر لگایا، پھر کہتے ہیں واپس اسی جگہ پر اس کو رکھ دیا۔ کہتے ہیں میں پہچان نہیں پاتا تھا کہ کس آنکھ کو زخم لگا تھا، یہ پہچان نہیں ہوتی تھی کس آنکھ کو زخم لگا۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہاں ہم پہچانتے تھے کہ حضرت قتادہ کی کس آنکھ کو زخم لگا ہے۔ مرنے تک، اس دنیا سے جانے تک حضرت قتادہ کی اس آنکھ کی روشنی دوسری آنکھ سے زیادہ تھی، حتیٰ کہ حضرت قتادہ کی اولاد کو دیکھ کر لوگ پہچان لیتے تھے یہ قتادہ کی اولاد ہے۔ اس آنکھ کو ایسے رنگ اللہ رب العزت نے عطا فرمائے۔ آئیے نبی کریم نور مجسم کے اختیار کی بات کرنے والے کہ آپ کچھ مالک نہیں ہیں، بتائیے تو صحیح حضرت عکاشہ کو حضور نے نفع دیا کہ نہیں؟ حضرت قتادہ کو حضور نے نفع دیا کہ نہیں؟ جو لوگوں کے لیے خیرات بانٹتے ہیں، اور اتنی خیرات بانٹتے ہیں کہ اپنا لعاب دہن جسے عطا کر دیں اس کی زندگی سنور جاتی ہے۔ آخری بات حضرت طویل بات ہے، غزوہ خیبر کے موقع پر سرکار نے فرمایا کل میں جھنڈا اسے دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر صبح سب صحابہ چاہتے تھے کہ پتہ نہیں مجھے ملے جھنڈا، مجھے ملے جھنڈا، کیونکہ اللہ اور اس کا رسول سب صحابہ سے محبت کرتا ہے، سب صحابہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن صبح باری آئی حضرت علی المرتضیٰ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی، سرکار میں ان کو بلا کر لاؤ۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں صحابہ نے کہا حضور اس کی تو آنکھیں خراب ہیں، آنکھیں آئی ہوئی ہیں، آشوب چشم ہے، اور آپ کو بچپن سے ایسا تھا کبھی کبھی آنکھیں اتنی زیادہ خراب ہو جاتی۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں میں حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ لے کر آیا، یعنی دکھائی دینا مشکل ہو گیا تھا، اتنی آنکھیں زیادہ خراب ہو گئی۔ پھر جب حضور کی بارگاہ میں آئے حضرت علی فرماتے ہیں سرکار دو عالم نے مجھے اپنی گود میں لٹا لیا، پیارے آقا نے مجھے اپنی گود میں لٹایا۔ قربان جائے نا ان لوگوں کے مقدر پر جنہیں حضور کی گود نصیب ہوئی ہے۔ آج لوگ اٹھ کر صحابہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان بدبختوں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اب جب لایا گیا سرکار نے گود میں لٹایا تو کہتے ہیں سرکار نے اپنا لعاب دہن میری آنکھوں پہ لگایا، تھوک مبارک میری آنکھوں پہ لگایا۔ آپ فرماتے ہیں میری آنکھیں اس طرح ہو گئیں کہ ان کو کبھی آشوب چشم ہوا ہی نہیں، کبھی یہ دکھ ہی نہیں، کبھی ان کو کوئی تکلیف ہوئی نہیں ہے، اس طرح لعاب دہن کا یہ اثر ہوا۔ تو آپ بتائیے تو صحیح جن کے تھوک کی یہ برکتیں ہیں، جن کے لعاب کے اندر اتنا اثر ہے، جن کا لعاب اتنا نفع دیتا ہے، ان کی ذات کتنا نفع دیتی ہے، ان کی ذات کتنا نفع دیتی ہے۔ آئیے وہ جھلے اور بے وقوف اور نادان لوگ ہیں جنہیں قرآن سمجھ نہیں آتا کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا پڑھ کر لوگوں کو بہکاتے پھرتے ہیں۔ دیکھو جی نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے، نبی تو اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی کہتا ہے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ۔ حضور تو جنت تقسیم کر رہے ہیں، کیا جنت سے بڑا بھی کوئی نفع ہے؟ جنت سے بڑا بھی کوئی نفع ہے؟ اصحاب الجنت ہم الفائزون، رب کہتا ہے جنتی ہی تو اصل میں کامیاب ہیں۔ فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، وہ جسے چاہے جنتی بنا دے، جسے چاہے جنت کے جوانوں کا سردار بنا دے۔ یہ اختیار نہیں تو اور کیا ہے، یہ نفع نہیں تو اور کیا ہے۔ عقل کے اندھو جنہیں ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ نبی نفع و نقصان کا مالک ہے یا نہیں، وہ قرآن کو ذرا دوبارہ پڑھیں۔ الا ما شاء اللہ، ہاں اللہ سب کو نفع نہیں دینا چاہتا، سب کو نفع نہیں دینا چاہتا۔ رئیس المنافقین کو جب آپ نے فرمایا نا کہ میں اس کے نماز جنازہ پڑھوں گا، حضرت عمر فاروق نے روکا تو اللہ نے روک دیا، اے میرے محبوب تو 70 بار بھی اس کے لیے دعائے رحمت کرے میں قبول نہیں کروں گا، کیونکہ تجھے ستایا ہے، تجھے دکھ دیا ہے، تجھے تکلیف دی ہے۔ حضرات گرامی نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، لیکن نفع نقصان ملتا حضور کے صدقے سے ہے۔